ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ موجود ہیں، پی این سی اے کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس سے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ بھی رہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین کے لیے بڑا کام کیا اور ثقافت میں بڑا اہم کردار ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت۔ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس میں تو دوسری شادی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، کرائم سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اب اکثریت ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے، تو کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم ان کی ثقافت کے زیر اثر ہیں؟ دیکھیے، اس کا ملک کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، ریجن کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ امریکہ میں کزن میرج کو کرائم سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو اپنی اپنی ثقافتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کو اپنی ثقافت اور اپنی جڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے جو زیادہ تر لوگ ناپسندیدہ اس کو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سوشل جو عوامل ہیں نا، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہت سی دفعہ تو چھپا کے کرتے ہیں دوسری شادی، وہ تو میں تو اس کو کرائم سائڈ پہ لے جاتی ہوں۔ گاؤں میں ایک چھپا کے اس لیے کرتے ہیں نا کہ پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی۔ جی، تو اسی کی کوئی وجہ تھی نا جو اجازت رکھی تھی۔ ایک گاؤں میں کر لیتے ہیں، شہر میں آتے ہیں تو وہاں ایک کر لیتے ہیں، کو پولیٹیکل سرکلز میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کر لیتے ہیں اپنے۔ میڈم، دین اجازت دیتا ہے نا، دین اجازت دیتا ہے۔ دین بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اور دین بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کو بھی کہتا ہے، تو ہم اپنی مطلب کے ٹکڑے اٹھا لیتے ہیں، اور جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہیں سے گواہی لے لیتے ہیں دین سے، جبکہ سب کے ساتھ انصاف کرنے کو کہا۔ انصاف کریں تو بتاتی ہیں عورتیں آپ کو ساری بیویاں کہ کتنا آپ انصاف کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ کلچر جو ہے نا، وہ مزاج کے ساتھ، جو تہذیبی ارتقاء ہے اس کے ساتھ، جیسے عوامل ہوں، جیسے ایک سوشل ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا عورتوں کو گھر میں کہتے تھے یہ چار دیواری ہے، آج کل وہ چار دیواری کا کانسیپٹ اس طرح نہیں رہا، کیونکہ وہ ساری جگہ ہی سیکریٹ جگہ ہو گئی ہے۔ صرف فیملی نہیں، فیملی کے سارے فنکشنز باہر آ گئے ہیں، تو وہ ایک طرح کا سارا ہی شہر ہی اپنا گھر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شادیوں کے معاملے بھی جو ہے نا، وہ ایک ایک کے ساتھ جو ہے وہی آگے چلتا ہے، تاکہ بچوں کو پرورش دھیان سے کر سکیں۔ وہ زمانہ اور تھا جب بیویوں کو اور بچوں کو ایک گھر میں چھوڑ کے میاں چلے جایا کرتے تھے، آج کل کہیں نہیں جاتے وہ، آج کل وہ اس کا ہوم ورک کراتے ہیں بیٹھ کے، آج کل وہ ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں، تو پورا فیملی کا ماحول بدل گیا ہے۔ ہماری جو خواتین ہیں، کیونکہ اگر کوئی مرد ایک بیوہ عورت سے شادی کرے گا، یا جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا اس کا کوئی اور جائز ریزن ہے، اس کو سپورٹ کرے گا، تو بیوی کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک دوسری عورت کا گھر بس جائے گا تو خواتین کو تحفظ نہیں دیتی، شیلٹر نہیں دیتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ تو بڑا ہی آپ نے گھما کے بات کی ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خواتین کا ایشو نہیں ہے۔ اگر دو شادیوں کو آپ کہیں، خواتین تو ماں بیٹیاں بھی دو خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، دو بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے میڈم فوزیہ سعید کی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی، بڑا ان کا رول ہے۔ ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے دوسری شادی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اجازت لینا کتنا ضروری ہے پہلی بیوی سے، اور اس کو لازمی قرار دینا چاہیے، اور اگر بغیر اجازت لی جائے نہ لی جائے تو اس سے معاشرے پہ اور خاص طور پہ خاتون کی اہمیت پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ عورت سے اجازت لی جائے، پہلی بیوی سے اجازت لی جائے، کیونکہ اسی نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرد کو شیئر کرنا، جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کو شیئر نہیں کر سکتا کسی اور مرد کے ساتھ، اسی طرح عورت بھی اسی طرح کا انسان ہے، وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ جس مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اس کو وہ شیئر کرے۔ تو اس حوالے سے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طور پہ بھی لازم ہے کہ اجازت لی جائے، گو کہ ہمارے ہاں نہیں لی جاتی، مگر یہاں پہ کسی کو اس حوالے سے نہ سزائیں ہوتی ہیں، نہ ان کے نکاح ناموں کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور مذہبی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت واضح طور پہ قرآن میں ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تبھی آپ دوسری عورت کو لے سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اگر پہلی بیوی اجازت دے، کوئی جائز ریزن بھی ہو سکتی ہے، تو پھر شادی کرنی چاہیے؟ ہاں، دیکھیں، اگر پہلی بیوی اجازت دے، کیونکہ یہ جو شادی جو ہے یہ دو بالغ لوگوں کے درمیان ایک سول کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ کس طرح سے زندگی انہوں نے گزارنی ہے وہ آپس میں طے کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اگر آپس میں کوئی دو لوگ یہ فیصلہ کر لیں، مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ اگر بیوی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور ایشو ہے، یا وہ خود
کیونکہ ایک بالغ عورت اگر وہ خود چاہے کہ ٹھیک ہے میرا میاں جو ہے وہ شادی کر لے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو لوگوں کا معاملہ ہے، اس کو ان پہ چھوڑنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں عورت پہ تشدد کرتے ہیں اور بڑا ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو عورت ہاں میں ہاں ہی ملائے گی ڈر سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں اگر بے شک کونسل ہو یا کوئی بھی قانون ہو، جب عورت کو کے ہی اندر ایک خوف ہے تو اس میں اجازت کا کیا لیول ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے جیسے معاشروں میں تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کنڈیشنل اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان دا سینس کیونکہ ہمارے ہاں جو صنفی نابرابری ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں اور جو عورت کی حیثیت ہے اپنے سماجی رشتوں میں، اور خاص طور پہ جو اس کے گھر شادی شدہ جو فیملیز ہیں، مطلب جو کپلز ہیں، تو اس میں جو طاقت کا توازن ہے وہ اتنا زیادہ مرد کی فیور میں ہے کہ اگر ہم اس چیز کی کنڈیشنل اجازت دیں گے تو اکثر ہوتا یہی ہے کہ وہ زور زبردستی کر کے تشدد کر کے ایک تو عورت سے اجازت لے لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ اتنی بے اختیار ہے معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، وہ مرد کے اوپر اتنی زیادہ اس کا خاص طور پہ معاشی انحصار ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو وہ ظاہر اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جائے گی، کیسے کمائے گی، کیسے کھائے گی، کیونکہ ہم نے نہ عورت کو تعلیم دی ہے، نہ ہمیں اس کو روزگار کے لیے کوئی ایسی اسکل ہنر سکھائے ہیں. تو عورتوں کی جو ایک معاشی حوالے سے جو مرد کے اوپر اس کی بہت زیادہ انحصار ہے، اس کی وجہ سے بھی عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ اگر مرد اڑا ہوا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ مجبوری میں اجازت دے بھی دیتی ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا جو اس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر عورت بہت بااختیار ہو اور پھر وہ اجازت دے تو یہ دو لوگوں کا معاملہ ہے. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو سنی آپ نے میڈم فرزانہ باری کی، بڑی اہم گفتگو کی. ناظرین اس وقت پاکستان کی نامور اداکارہ لیلا زبیری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ اجازت دیں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں دوں گی اجازت. میں تو اپروو ہی نہیں کرتی دوسری شادی کو. اچھا کوئی جائز ریزن بھی تو ہو سکتی ہے نا کوئی، ویسے تو کہتے ہیں کہ پیار اور بھی کسی سے ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور بھی بہت سی ریزن ہے، تو ایسے کیس میں بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے اور پیار کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ایسی کوئی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں آج کل کے جو ڈرامے وہ فیملی ڈرامے ہی نہیں رہے، اور نہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سکینڈلز اور دوسری شادی اور سازش اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کلچر دکھایا جا رہا ہے. اس سے معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو خود اس کی بہت مخالفت کرتی ہوں اور مجھے خود بڑا برا لگ رہا ہے. آج کل میں جب بھی کوئی بھی پروموز دیکھتی ہوں تو سب میں دکھایا جا رہا ہے دو بیویاں ہر لڑکا، یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز، یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. جب یہ چیزیں بہت زیادہ ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں تو ایک طرح سے معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. تو میرا تو یہی ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ بلیف رہا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں دکھانی چاہیے. جب میں اپنے پروڈکشن والوں سے کہتی ہوں کہ بھائی یہ چیزیں آپ کیوں دکھا رہے ہیں، مت دکھائیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں تو ہم وہی دکھا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو ہمارا میڈیا کا کام یہ ہے کہ اس کو اس کی تصحیح کرے، اس کو بہتری کی طرف لے جائیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دکھا کے جو لوگ نہیں بھی کر رہے وہ بھی کرنے لگیں، ان کو بھی وہ چیز ٹھیک لگنے لگے. اچھا یہ بتائیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو خاص طور پہ دوسری بیوی ہے اس کو بڑا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے کہ اسی نے کوئی سازش کی ہوگی، اس کا کردار پہ بھی بات کی جاتی ہے اور بڑا ہی منفی کریکٹر دکھایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہے کہ اگر وہ غلط طریقے سے کر رہی ہیں، اور یوزولی دکھاتے یہی ہیں کہ وہ پہلی بیوی بہت اچھی سی ہے اور جو دوسری لڑکی ہے وہ اس نے کوئی ایسی چالیں چلی ہیں کہ اس وجہ سے وہ شادی ہو گئی ہے. تو نیچرل سی چیز ہے کہ اس کو برا دکھانا ہی ہے. تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں، جب میں ان سے کہتی ہوں کہ بس آپ ایسی چیزیں دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم اس کا انجام بھی تو دکھاتے ہیں، انجام کتنا برا ہوتا ہے.
تو مگر انجام تو جا کے اینڈ میں آتا ہے نا. تھرو آؤٹ تو آپ کا ڈرامہ چل گیا پھر اینڈ میں جا کے آیا. تو بعض دفعہ تو افیکٹو ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتا افیکٹو. دیکھیں پورا کتنا عرصہ ایک ڈرامہ چلتا ہے اور اس پہ اسکینڈلز اور اتنا نیگیٹو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ایک انجام اچھا دکھانے سے تو معاشرہ تو اسی کو فالو کر رہا ہوتا